کرسی خالی ہوگی تو کوئی کمزر فا کے بیٹھ جائے گا. یہی معاملات ہمارے تعلیم کے ساتھ ہیں. اور تعلیمی میدان میں ہم نے کیا کیا کہ ہم تو روتے رہ گئے کہ ہماری بچیوں کو حجاب پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ہماری بچوں کو الٹا سیدھا پڑھایا جا رہا ہے. اسکولوں کے اندر سلیبس میں جو ہے وہ بھگوت گیتا پڑھا رہے ہیں، رامائن پڑھا رہے ہیں، دوسری بہت ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں، اور ماحول اچھا نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، ڈریسز اچھی نہیں ہیں. تو ہم تمام شکایتیں تو کرتے رہ گئے، لیکن جو ہمیں کام کرنا تھا وہ ہم کام کرتے نہیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچیوں کو کسی ادارے میں حجاب کیسے روکا جا رہا ہے، تو آپ کے اپنے ادارے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے اسکولس کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے ایجوکیشن سینٹرز کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے سینٹرز کھولیے، اپنا نظام چلائیے نا. کس نے منع کیا ہے؟ پڑھائیے نا. آپ حجاب میں بچی کو بھیجیے. میرے یہاں ماشاء اللہ سے جو ہے بچی حجاب میں آنا چاہتی ہے حجاب میں آتی ہے، برقعے میں آنا چاہتی ہے برقعے میں آتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل فیس کور کرتے ہیں، کور کر کے آتی ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم تو مزاج چاہتے ہیں. ہم نے تو الحمدللہ سپریٹ کیمپس کر دیے. ہم نے گرلس کا کیمپس سپریٹ کر رکھا ہے، ہم نے بوائز کا کیمپس سپریٹ کر رکھا ہے. ہمارے گرلس کے کیمپس میں کمپلیٹ اسٹاف گرلس کا ہے. آپ اپنے اس طرح کے ادارے بنائیے. جب نہیں بناتے ہیں تو پھر حالات وہ ہوتے ہیں جو آج کے حدود میں ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے اچھے انسٹیٹیوٹس کھولیے، تعلیمی ادارے کھولیے، تعلیمی سینٹرز کھولیے. اور میرا چونکہ الحمدللہ بہت شوق رہا ہے اور آج بھی شوق ہے، وہ یہ ہے کہ اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے استاد کلیم صاحب ان کی کتاب ہے، اور اسی سے ہم نے وہ مہم شروع کی ہے، وہ ہے تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، تعلیم حاصل کریں بچے. آپ کے خاص طور سے بیٹیاں پڑھیں، بچیاں پڑھیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں اگر بچیاں پڑھ جائیں تو نسلیں سدھر جاتی ہیں، آنے والی جنریشن کو سدھار دیتی ہیں. باپ پڑھتا ہے تو گھر کے دروازے تک دین آتا ہے، ماں پڑھتی ہے تو گھر کے جنریشن میں آ جاتا ہے، گھر کی آگے آنے والی پیڑھی تک جو ہے وہ دین پہنچ جاتا ہے یا تعلیم پہنچ جاتی ہے. چونکہ ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے اولاد کو اچھے سے پال پائے گی، تربیت اچھے سے کرے گی، اور تربیت اچھے کرے گی تو ان کی پڑھائی پہ دھیان دے گی اور بچوں کو پڑھا لے گی. اگر آپ نے بچوں کو نہیں پڑھایا، آپ نے گھر پہ تعلیم کا ماحول اسٹارٹ نہیں کیا، تو پھر حالات جو ابھی دیکھ رہے ہو آپ، اس سے بہت سے بد سے بدتر ہونے والے ہیں. یہاں پر میں ایک بات یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی جو اکیڈمی چل رہی ہے وہ صرف عصری تعلیم ہے یا پھر دینی تعلیم بھی ہے؟ یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے ہمارے جو کیلیفیٹ رہے ہیں، جو خلفائے راشدین، ان کا جو تعلیمی نظام تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم بالغان بھی اور جو عورتیں تھیں ان کو بھی لیے بھی تعلیم مشٹ تھی. اگر دینی تعلیم ہے تو وہ پھر جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو لا کر کے ان کو عصری تعلیم بھی سکھائی جاتی تھی. تو آپ کی جو اکیڈمی ہے اس میں دیکھیے، فی الحال تو ہمارے یہاں جو ہے نیٹ جے ای اور ان سب سے کمپٹیشن تیاری کی جاتی ہے. بٹ ہمارے یہاں الحمدللہ حافظ بھی بچے آتے ہیں، عالمائیں بھی آتی ہیں، اور سب اچھے ماحول میں اپنی تیاری کرتی ہیں. کوشش ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بڑا وہ دے، مطلب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اور بھی چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. اسکول شروع کرنے جا رہے ہیں گرلس کا، اس میں ہم دینیات کا سلیبس رکھیں گے، سسٹم رکھیں گے. دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں حجاب پہننے پابندی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے پہنیے، جیسا شوق سے پہنیے، اور بلکہ فخر کے ساتھ پہن کے آئیے کہ آپ کا اپنا ادارہ ہے.